پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کا آرمی چیف ہے، اس سے ملاقاتیں کرنا، سیاستدان کا تو کام ہی نیگوسیشن کرنا ہوتا ہے، سیاستدان کا تو کام ہی ملاقاتیں کرنا ہوتا ہے۔ ملاقات کو خفیہ رکھنا یہ سیاستدان کی ضرورت نہیں ہوتی، اداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل واضح طور پر کہا ہے کہ پہلے ISPR یہ وضاحت کرے کہ آیا یہ شیخ رشید فوج کا ترجمان ہے یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت فوج اور اپوزیشن کے درمیان لڑائی کروا کر اپنے اقتدار کو طول بخشنا چاہتی ہے۔ اگر وہ فوج کا ترجمان ہے تو ہم جواب دیں گے۔ سمرو صاحب دیکھیں، شیخ رشید صاحب اور ان کی ترجمانی پہ ہم بات ضرور کریں گے اور اس پہ بات ہونی بھی چاہیے کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو الزام لگایا تھا مولانا صاحب نے تو وہ کافی سنگین بھی ہے۔ مجھے ذرا پورا کرنے دیں۔ اگر شیخ رشید فوج کے ترجمان کی حیثیت سے بات کر رہا ہے اور ہم نے اس میٹنگ کے حقائق اگر سامنے رکھے قوم کے، تو شیخ رشید بالٹی پانی کی بھی پی لے تو اس کا گلا خشک ہی رہے گا، اس کے حلق سے پانی نہیں اترے گا۔ اتنے تلخ اس میٹنگ کے حال احوال ہیں۔ اور اگر شیخ رشید حکومت کا نمائندہ بن کے کہہ رہا ہے تو پھر JSQ کی گیٹ نمبر 4 پر کھڑے ہوئے چپڑاسی کی حیثیت شیخ رشید سے زیادہ ہے۔ اس کی حیثیت تو JSQ کے گیٹ پر کھڑے ہوئے چپڑاسی کی بھی نہیں ہے، جس کو ہم جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ پہلے فوج کی وضاحت آ جائے، آرمی وضاحت کر دے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کل جو بات کی تھی اس ملاقات کے حوالے سے، اس کی تردید اس وقت آپ سمجھتے ہیں فوجی اداروں کو اس وقت کرنی چاہیے؟ دیکھیں مولانا صاحب اس ملاقات کی خود بات منصور علی خان صاحب سے کر چکے ہیں انٹرویو میں کہ میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی۔ وہ ملاقات لیکن یہ تفصیلات جو سامنے آئی ہیں یہ تو اس سے پہلے سامنے نہیں آئی نا۔ کے بعد تاحال مولانا صاحب کی آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اور جو خبر چل رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ تصدیق کریں۔ آپ نے کہا کہ ایسی باتیں ہوئی تھی جو شاید ہضم نہ ہو سکیں، لیکن ایک اور بات یہاں چل رہی ہے جو ایک میں تصدیق کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ مولانا صاحب نے بلوچستان حکومت بھی مانگی تھی۔ مولانا صاحب نے بلوچستان حکومت مانگی تھی یا مولانا صاحب کو بلوچستان کے علاوہ کوئی اور آفر کی گئی تھی؟ ہم کسی سے اقتدار کی بھیک نہ مانگی تھی نہ مانگی ہے۔ ایک بات یہ کہہ دوں، کیا آفر ہوا تھا مولانا صاحب کو؟ کیا آفر ہوا تھا؟ یہ تو پہلے آرمی چیف صاحب یا ISPR شیخ رشید کے بیان کی وضاحت کرے، اس کے بعد ہم حقائق سامنے لائیں گے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، نہیں لیکن آپ نے بات تو یہاں چھیڑ دی ہے نا کہ مولانا صاحب کو آفر ہوا تھا۔ مولانا صاحب کو کیا آفر ہوا تھا؟ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا کہ آفر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کو آفر ہوئی تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو آفر نہیں ہوئی تھی۔ مولانا صاحب سے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ ضرور مانگا گیا تھا۔ مولانا صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ ایکسٹینشن کا ووٹ دے دیں۔ ہم نے کسی سے اقتدار نہیں مانگا، ہم سے ایکسٹینشن کے ووٹ ضرور مانگے گئے تھے۔ اور وہ ووٹ، اس ووٹ کے بدلے کیا وعدے کیے گئے تھے؟ تو نہ ہم نے ووٹ دیا ہے، نہ ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا، نہ وعدہ لیا تھا۔ ایک وعدہ تو مولانا صاحب نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ گھر بھیجا جائے گا عمران خان صاحب کی حکومت کو مارچ میں۔ دیکھیں وہ چیز میں آپ کو بتا دوں، وہ چیزیں وہ ہیں جس کے لیے آپ نے اپنا یہ کرنا ہوگا کہ ISPR کی وضاحت کا انتظار کرنا ہوگا۔ جیسے ہی ISPR کی کوئی وضاحت آ جائے گی تو اس کے بعد اس پر ہم کوئی تبصرہ کر سکیں گے۔ تبصرہ کریں گے یا اس ملاقات کا تمام جو احوال ہے وہ بتا دیا جائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حال احوال سامنے آ گیا تو وہ تلخ حقائق ہوں گے جس کے لیے گلا خشک گلا گیلا کرنے کے لیے شیخ رشید کو پانی کی بالٹیاں پینی ہوں گی، اور وہ تلخ حقائق پھر ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔
ٹھیک ہے، میں ملک صاحب آپ کی طرف یہاں آنا چاہتی ہوں کیونکہ تلخ حقائق ہیں، خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، انکشافات بھی ہو رہے ہیں. دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. انہوں نے تو پابندی لگا دی ہے ان خفیہ ملاقاتوں پر، یہ بتا دیا ہے کہ سینئر قیادت کو پھر بتا کے لیا جائے. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب جو ملاقاتیں سے قبل ہوئی تھی، یعنی کہ اے پی سی سے قبل ہوئی تھی، کیا یہ تمام ملاقاتیں نواز شریف کے علم میں تھیں؟ جی امبر، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اپنا اس بڑا ہی حساس موضوع آپ کا، لیکن سم ہو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ کیونکہ یہ بحث چھڑ گئی ہے، جو کہ میں تو آنیسٹلی نہیں چاہتا. اب تو کرنی پڑیں گے ملک صاحب، لیکن اب کیونکہ اب یہ بحث چھڑ گئی ہے، میں آواز نہیں سن پا رہا. اس میں بنیادی طور پہ ایک تو میرا خیال یہ ہے اور میرا یہ نقطہ نظر ہے جس سے میں آپ کے سامنے، آپ کے ناظرین کے سامنے اور آپ کے جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں، اس میں لازمی طور پہ حکومت کا ایک بڑا امپورٹنٹ عمل دخل ہے کہ وہ اس قسم کی انوائرمنٹ کو نہ آگے جانے دے، اور جو یہ ان کے گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں یہ ان کو طلب کرے اور ان سے پوچھے کہ یہ ان نیسیسری سٹیٹمنٹس، کیونکہ یہ شیخ رشید صاحب کے پاس اگر اس طرح کی کوئی بحیثیت فیڈرل منسٹر کے وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی طور پر بھی ان لارجر پرسپیکٹو کسی کے بھی فائدے کی بات نہیں ہے. تو اگر تو لیکن ملک صاحب وہ تو بہت فخر سے کہتے ہیں کہ میں پاک فوج کا ترجمان ہوں. نہیں ایسے نہیں. دیکھیں، پاک فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، تو پھر کچھ فیکٹس ایسے ہو جاتے ہیں نا، جیسے بات، کیونکہ ابھی میں نے کل عبدالغفور حیدری صاحب کی بات بھی سنی. ایک رسپانسبل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہتے ہوئے، یہ کہہ کر بھی کہ مجھے جو انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ، جو آپ نے بھی سنوایا، اور یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود بھی کل انہوں نے ایک پارٹی لائن دی اور اس میں کہا کہ کوئی مزید ملاقاتیں نہیں ہوں گی، تو یہ ایک رسپانسبل ایکٹ تھا. اسی طرح اگر گورنمنٹ بھی اس طرح سے ایکٹ کرے اور وہ یہ بات اپنے منسٹرز کو کنوے کرے کہ اگر جو ملاقاتیں، اگر یہ تو یہ مطمع نظر ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی اور بیک ڈور ملتی ہے، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے. دوسری جو ابھی سمرو صاحب نے ایک پرٹیننٹ بات کی کہ غالباً وہ اپوزیشن کے سول ملٹری ریلیشن شپ اتنے سٹرین رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی ہی لائکنگ وہاں پہ رہے، تو یعنی گورنمنٹ خود یہ پوز کرنا چاہتی ہے کہ حکومت میں رہنے کی وجہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لائکنگ ہے. تو یہ دونوں باتیں کس کے انٹرسٹ میں ہوں گی؟ یہ کسی طور پر بھی اس ڈیموکریٹک پروسیس کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہوں گی. اچھا، پھر تھوڑے لیکن ملک صاحب یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب کا جو رد عمل سامنے آ رہا ہے، انکشافات جو کر رہے ہیں، اس سے پھر آپ کو زیادہ نقصان پہنچا ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہمارا یہ بالکل نہیں. میرا یہ، اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیتی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز رسپانسبلی ایکٹ کریں اور گورنمنٹ اس سے زیادہ رسپانسبلی ایکٹ کرے. یہ ذمہ داری کا بھی ذکر کریں گے کیونکہ ملک صاحب مجھے لینی ہے بریک. آپ کے پاس میں واپس آؤں گی اور دیگر مہمانوں کو بھی گفتگو میں شامل کروں گی آفٹر دا بریک.